امام جعفر صادق علیہ السلام کی دنیا میں چھٹے امام کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن سے فقہ جعفری منسوب۔ امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول 83 ہجری مطابق 20 اپریل 702 عیسوی آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی ہے اور آپ کا مدفن بھی مدینہ منورہ ہے۔ آپ کے قبر مطہر جنت البقیع میں ہے، اور جہاں سعودی حکومت نے روزوں کو مسمار کیا تھا جنت میں، وہیں جنت البقیع میں، وہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے مزار پر بھی قبہ تھا جسے مسمار کر دیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ 15 شوال اور بعض نے 25 شوال لکھی ہے، اور سن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 148 ہجری ہے اور 3 دسمبر 765 ہجری 765 عیسوی۔ اس طرح سے امام علیہ السلام کی حیات طیبہ 65 برس پر محیط ہے، اور 65 سال کی آپ کی عمر ہوئی۔ آپ نے جس زمانے میں اموی حکومت اور عباسی حکومت ٹکرا رہی تھی، آپس کے اس ٹکراؤ سے آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ترویج علوم محمد و آل محمد اور ترویج دین اسلام میں خود کو امام علیہ السلام نے صرف کیا اور لگا دیا، اور ایک زمانے تک امام علیہ السلام ترویج مذہب حقہ فرماتے رہے۔ امام علیہ السلام کی عمر مبارک، یہی وہ امام ہیں کہ جن اماموں کو بہترین موقع ملا، اور اس ٹکراؤ کی وجہ سے ایک اچھا موقع ملا تبلیغ کے لیے اور ترویج کے لیے۔ ایک امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ دونوں امام وہ امام ہیں کہ جنہوں نے مذہب جعفری اور مذہب حقہ کی ترویج کی اور پیغام اسلام کو کھلے بندوں عام کیا، ورنہ اس سے پہلے کہ جتنے امام تھے وہ سب پر پریشر تھا، اور آپ کے بعد جتنے امام ہیں سب کے پر کوئی نہ کوئی حکومت کا دباؤ رہا، لیکن یہ دو امام ایسے ہیں کہ ان پر حکومت کا دباؤ نہیں رہا، اس لیے کہ حکومتیں آپس میں ٹکرا رہی۔ ہرشان بن عبد الملک کے بعد اموی حکومت کا زوال شروع ہوا اور متزلزل ہونے لگی، اور عباسی حکومت اور خاندان بنی عباس نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا، اور یہ اوپر ابھر کے آئے۔ ادھر اب امویت کا زوال ہوا، اور جناب عباسی خاندان نے ترقی کی اور قبضہ کر لیا حکومت کے اوپر۔ وہ کس طرح سے کیا یہ ایک الگ مسئلہ ہے اور یہ ایک الگ بحث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ گرامی ام فروا ہیں، جو بہت اہمیت کی حامل ہیں اور بہت اہم شخصیت کی بیٹی ہیں اور بہت اہم شخصیت کی پوتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل ہیں۔ جناب اسماعیل سب سے بڑے بیٹے ہیں، محمد ہیں، عبداللہ افتح ہیں، اور جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ وہ اولادیں ہیں امام علیہ السلام کی کہ جن میں امامت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچی ہے، اس لیے کہ جناب اسماعیل سب سے بڑے بیٹے تھے، اور جناب اسماعیل کا انتقال امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی میں ہو گیا تھا، اس لیے امامت کا منصب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک پہنچا، اور اسی لیے یہ قضا کا ایک مسئلہ واقع ہوا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام بنے، جبکہ بڑا بیٹا امام بنتا چلا آیا تھا۔ یہ ایک سلسلہ ہے امامت کا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جب دیکھتے ہیں تو چونکہ آپ کو بہت بڑا موقع ملا تھا اور آپ نے بہت بڑا کام انجام دیا، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کی بڑی تعداد، آپ ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان میں بڑی شخصیت ہے۔ کیمسٹری کے بابا آدم جناب جابر بن حیان،
آپ ہی کے شاگرد تھے اور امام علیہ السلام نے ہی آپ کو وہ تمام دروس دیے تھے، اور اسی آپ نے اخذ کیا تھا جناب جابر بن حیان نے، جس سے آج پوری دنیا فیضیاب ہو رہی ہے، اور پوری دنیا فیضیاب وہ اس لیے رہی ہے کہ پوری دنیا میں پیغام آل محمد بنام جابر ابن حیان آپ ہو رہا ہے۔ دوسری بڑی شخصیت جناب امام ابو حنیفہ، پورے عالم اسلام میں جناب امام ابو حنیفہ کو امام کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اور ان کا نام نعمان تھا، اور انہیں بھی شرف حاصل ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کا۔ دوسرے برادران اہل سنت کے امام ہیں امام مالک بن انس۔ امام مالک بھی شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سیرت نعمان میں جناب شبلی نعمانی نے اس بات کا ذکر کیا، اور وہ قول بھی لکھا جو جناب ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 برس وہ نہ ہوتے جو جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں تعلیمی حیثیت سے گزرے ہیں اور تعلیم حاصل کی ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتے، نعمان ختم ہو جاتے، نعمان کا وجود ختم ہو جاتا۔ تو اس کے معنی یہ ہے، اور پھر یہی نہیں ہے، ایک بہت بڑی شخصیت ہے واصل ابن عطا، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کی تعداد بہت بڑی ہے، خاص طور پر اور خاص شاگرد جو امام علیہ السلام کے تھے ان کا شمار 4000 تک کیا جاتا ہے۔ وہ 4000 افراد تھے، وہ 4000 شاگرد تھے امام کے، کہ جو خاص شاگرد تھے، اور جو عام شاگرد تھے ان کی تعداد کوئی نہیں ہے، وہ بڑی تعداد ہے، لیکن یہ خاص تعداد، اور ان شاگردوں نے امام علیہ السلام کے فرامین کو جمع کیا، تدوین کی، اور پھر اس کے بعد بڑی بڑی کتابیں منظر عام پر آئیں۔ انہی شاگردوں میں ایک اور شاگرد ہے امام علیہ السلام کا، جس کا نام ہے منصور دمانقی۔ منصور دمانقی انقلابی شخص ہے کہ جس نے اموی سلطنت کے تختہ الٹنے میں بڑا رول ادا کیا ہے، اور یہ منصور دمانقی عباسی خلافت کا دوسرا تاجدار ہے۔ پہلے تاجدار ہے صفا، اور صفا کے بعد ہے منصور دمانقی۔ منصور دمانقی کا طول حکمرانی اور حکمرانی کی مدت بڑی طویل ہے، اور بہت زمانے تک حکمرانی کی ہے، تقریباً 30 سال ہوتے ہیں کہ منصور دمانقی نے حکومت کی ہے۔ منصور دمانقی ہی وہ آدمی تھا کہ جو امام علیہ السلام کے درس میں 30 سال شریک ہوا ہے، 30 سال در حلقہ درس میں شریک ہونے والا منصور دمانقی ہے، اور اس بادشاہ نے امام سے علم حاصل کیا، علم فقہ حاصل کیا، علم حدیث حاصل کیا، علم منطق حاصل کیا، وہ علوم حاصل کیے کہ جسے امام علیہ السلام عام کر رہے تھے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ جب یہی شخص برسر اقتدار آیا، اور اس شخص کو اقتدار ملا صفا کے بعد، حکومت کی باغ ڈور اسی بادشاہ کے ہاتھ میں آئی منصور دمانقی کے، تو اس نے امام علیہ السلام پر شکنجہ کسنا شروع کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا، امام کے شاگرد رہے تھے، تو انہیں معلوم تھا کہ کہاں کہاں امام کے مدارس ہیں، کہاں کہاں امام کے مدرسے چل رہے ہیں، کہاں کہاں سے امام کا درس ہوتا ہے، اور کس طرح سے درس ہوتا ہے، امام کا طرز زندگی کیا ہے، امام کا طرز تدریس کیا ہے، امام پیغام پہنچاتے ہیں تو کس طرح سے پہنچاتے ہیں، امام کے پیغام کی حیثیت ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے۔ منصور دمانقی چونکہ قریبوں میں رہا ہے، قریبیوں میں رہا ہے، اور اس کو 30 برس امام سے شرف تلمذ ہے، اس نے علم حاصل کیا امام سے 30 برس، مگر پھر جب حکومت ملی تو سب سے بڑا دشمن یہی قرار پایا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس شخص نے امام کے نظام درس کو درہم و برہم کیا، جس کے نتیجے میں امام گھر میں ہی رہنے لگے، اور امام نے گھر میں رہنا پسند کیا، اور خود اس نے کوشش کی کہ امام سے لوگ نہ ملیں، امام سے رابطے ختم ہو جائیں، امام سے کسی کا کوئی رابطہ نہ ہو۔ اور آپ کو حیرت کی بات یہ ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی یہ سننے کے بعد، کہ اسی منصور دمانقی نے امام علیہ السلام کو زہر دیا، اور امام علیہ السلام کی شہادت۔ آپ کو حیرت کی بات بتائیں اور سوچنے کا مرحلہ ہے کہ اسی شخص نے جو 30 برس تک جس نے علم حاصل کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اس نے فرمان جاری کیا امام کی شہادت کے بعد، امام علیہ السلام کی امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد
اسی بادشاہ نے فرمان جاری کیا، اس گورنر کے نام اس کو خط لکھا جو مدینے کا گورنر تھا، اور اس کو لکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس کو اپنا جانشین بنایا ہے اور جس کو جانشین کے طور پر نامزد کیا ہے، اس کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج۔ مدینے کے گورنر نے امام کے گھر کی تلاشی لی، اس لیے کہ اس نے لکھا تھا خط کے اندر کہ امام کے گھر کی تلاشی لی جائے اور جس کو نامزد کیا ہو اس کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ امام کے گھر کی تلاشی لی گئی اور وہ رقعہ، وہ خط برآمد ہوا کہ وہ تحریر نکلی کہ جس میں امام علیہ السلام نے نامزد کیا تھا، مگر یہ سے حکمت امامت تھی، یا تدبر امامت یا علم امامت تھا کہ امام نے مسئلے کو وہیں پر دفن کر دیا۔ وہ سر چاہتا تھا اور خوش شرمندہ ہو گیا۔ امام نے جانتے ہیں کیا کیا؟ امام علیہ السلام نے نام لکھے، کچھ نام، پہلا نام لکھا کہ میرے بعد میرا جانشین منصور دوانقی ہو، دوسرا لکھا کہ میرے بعد میرا جانشین عامل مدینہ ہوگا، تیسرا لکھا میرے بعد میرا جانشین میرا بیٹا عبداللہ افتح ہوگا، چوتھے نمبر پہ لکھا کہ میرے بعد میرا جانشین میرا بیٹا موسی کاظم ہوگا۔ یہ چار نام کی فہرست، اور یہ چار نام کے یہ فہرست آئی، اور اس فہرست کے آنے کے بعد، اس فہرست کے آنے کے بعد جب یہ فہرست آئی اور اس فہرست کو دیکھا گیا، تو اس فہرست کو دیکھنے کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے وہ عجیب ہے، بڑا خوبصورت نتیجہ ہے اور بڑا حیرت انگیز چیز ہے کہ جیسے ہی عامل مدینہ کو یہ پتا چلا اور عامل مدینہ نے اس فہرست کو پڑھا، تو عامل مدینہ کہتا ہے، عامل مدینہ نے جواب میں خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ سرکار کے حکم کی تعمیل ناممکن ہے، اسے ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ جس شخص کے آپ نے یہ لکھا ہے کہ جس کو نامزد کیا ہے امام نے اپنے جانشین کی حیثیت سے، اس کا سر قلم کر کے بھیج دیا جائے، ہم یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس کو نامزد کیا ہے وہ آپ ہی کا نام گرامی ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر میرا نام ہے، تیسرے پہ اپنے بیٹے عبداللہ افتح کا نام لکھا ہے، اور چوتھے پر امام موسی اپنے بیٹے موسی کاظم کا نام لکھا ہے۔ تو اب یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ اس کا سر قلم کر کے بھیج دیں، یعنی سیاست ہونے لگی اور پاؤں کے پائے سیاست میں امام کی تحریر نے زنجیر ڈال دی۔ مگر مسئلہ بڑا یہ تھا کہ یہ منصور دوانقی ہو نہیں سکتا امام کا جانشین، عامل مدینہ امام کا جانشین ہو نہیں سکتا، اب ہوگا کون امام کا جانشین؟ یہ بڑا مسئلہ تھا۔ لہذا یہ دنیا کے وہ لوگ جو امام کے اصحاب میں رہے تھے اور امام سے شرف تلمس تھا اور امام سے قریب تھے اور سچے دین کے سچے پیروکار تھے، انہوں نے ایک بات علیہ اعلان کہی کہ یہ بڑے بیٹے کی موجودگی میں چھوٹے بیٹے کا نام لکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ عبداللہ افتح امام نہیں ہے، امام موسی کاظم امام ہیں۔ امام علیہ السلام کی شہادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام علیہ السلام 15 شوال سن 148 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گئے اور امام زہر دغا سے شہید کر دیے گئے۔ امام کی امامت کی مدت 34 برس ہے اور امام کی پوری زندگی 65 برس ہے۔ باخر دعوانا